پر 93 سے لے کے 2023 تک پرائم منسٹرز بھی آئے ہیں, پریزیڈنٹس بھی آئے ہیں, لیکن اس طرف کے تاثرات کو سننا اور ان کے جوابات دینا, یہ ریت آپ نے ڈالی ہے. تو سب سے پہلے میں اس چیز پہ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. سیکنڈلی سر, کویشچن میرا یہ ہے کہ ہم سارے سیٹ اپ کے اوپر پولیٹیکل ساری چیزیں آپ ماشاءاللہ جواب بھی دیتے ہیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ 2018 کے الیکشن میں ایک پولیٹیکل پارٹی اور ان کی لیڈرشپ جیل میں تھی, اس وقت بھی اسی طرح کی دلیلیں بھی موجود تھیں, آرگیومنٹس بھی موجود تھے. اب ایک دوسری پولیٹیکل پارٹی ہے اور ساری ہوائیں ان کے خلاف چل رہی ہیں, تب ساری ہوائیں ان کے خلاف چل رہی تھیں. تو سر اس کی کیا وجہ ہے, اس کو ذرا آپ ایکسپلین کر دیں پلیز. تھینک یو ویری مچ. I think so. First of all, I'm humbled. لیکن this is more pertinent question. اور اس میں میرے خیال میں ہمارے ہاں جو سو کالڈ ویلڈ انداز میں جو آپ پوچھ رہے ہیں وہ ہے ہمارا سول ملٹری ریلیشن شپ اور اس کے بیچ میں جو امبیلنس ہے. یہ میری ذاتی رائے ہے, یہ میں کسی آفیشیل پوزیشن کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا ہوں. چونکہ آپ نے مجھ سے میری رائے پوچھی ہے اس لیے میں اس کا اظہار کر رہا ہوں. دیکھیں, گورننس سٹرکچر اگر آپ ڈاکومنٹڈ 5000 ہسٹری آف مین کائنڈ دیکھیں, اس میں کوئی بھی نظام, آپ گریک سٹی اسٹیٹ سے لے کے رومن امپائرز کی انیسیشن سے جب اس جرنی کو آبزرو کرتے ہیں تو امپائرز بنی ہیں, پھر کنگڈمز بنے ہیں, پرنسپیلٹیز بنی ہیں, پھر ماڈرن ایرا میں پوسٹ رینیسانس میں آہستہ آہستہ یہ سفر نیشن سٹیٹ کی طرف آیا. اور اس نیشن سٹیٹ میں بھی ایک بلاک نے مارکسسٹ اور لیننسٹ ٹینڈنسی لی ہے, دوسری طرف کیپٹلسٹ بلاک نے ڈیموکریسی کو جنم دیا. اچھا, ڈیموکریسی کا اپنا سفر بھی کوائٹ انٹرسٹنگ ہے. ہمارے ہاں ہمارے بہت سارے قوم پرست دوست, میں چونکہ بلوچستان سے میرا تعلق ہے, میری مراد قوم پرستوں سے پشتون, بلوچ, سندھی قوم پرستوں سے ہوتی ہے, وہ ہمیں اس طرح کا تاثر دیتے تھے جب میں بھی اسٹوڈنٹ لائف میں تھا کہ پاکستان تو ایک ایسی ریاست ہے جو بڑی ریسنٹ ہے. یہ مائلڈ ہو کے کہتے تھے اور ذرا سخت الفاظ استعمال کرتے تھے, تو کہتے تھے آرٹیفیشل ریاست ہے. قومیں جو ہیں وہ آپ دیکھیں, ایران قدیم قوم ہے اور جرمن قدیم قوم ہے اور فرینچ قدیم قوم ہے اور اٹالین قدیم قوم ہے. میں بھی اسی طرح کی سپرفیشل انڈرسٹینڈنگ سے گزرتے ہوئے بہت عرصے تک اس غلط فہمی کا شکار رہا. جب کچھ آپ کی طرح تھوڑا بہت میچور ہوا اور خود تقلید کی بجائے تحقیق کرنے کی کوشش کی, تو پتہ لگا کہ یہ کوئی اتنے پرانے قومیں نہیں ہیں سنس ایڈم اینڈ ایو. جرمن یونیفیکیشن از پوسٹ بسمارک ایکسپیرئنس, 1840 کے بعد کی دہائی کی بات ہے. There was Rome in history, but there was no Italy. Italian unification جو ہے نا, it's again of 130 or 40 years experience. Same is with French experience, Spanish unification, even Britain کا جو ایکسپیریمنٹ ہے, یہ پہلے اسی طرح کی سب آئیڈینٹیٹیز میں تھا کہ پہلے ویسکس تھا اور نارتھمبریا تھا, and then they went for the super idea of England around 400-500 years back, 600 years back. اور اس پولیٹیکل ایکسپیرینس کو وہ چلاتے رہے. بادشاہت تھی, بادشاہت اور پارلیمان کے بیچ میں سٹرگل رہی. میگنا کارٹا آن ورڈز کچھ 700 سال کی سٹرگل ہے, اور بہت آہستہ آہستہ گلوریس ریولوشن کی صورت میں پارلیمان کی جو پار تھی وہ انٹرنچ ہوئی, وہ مضبوط ہوئی. دوسری طرف فرینچ ریولوشن آیا, لوگوں کو قتل و غارت گری ہوئی, گیلیٹونز ہوئے, ایک وہ طریقہ ہے. پاکستان میں بھی جب بھی آپ نے اس کوشچن کو سیٹل کرنا ہوگا, ڈیموکریسی اور دا گورنمنٹ ہیز ٹو بی ویوڈ ود دا انڈیکیٹرز آف پرفارمنس. جمہوریت جو ہے وہ کوئی ایسا طرز نظام نہیں ہے جس میں جبریل امین ایک پیغام لے کر آئیں کہ آپ لوگوں نے جمہوری انداز میں رہنا ہے. یہ ٹیسٹڈ اینڈ ٹرائل کے تحت ہمارے پاس پہنچا, اور بہت سارے ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس تجربے سے بہتر گورننس ہوتی ہے. بہتر گورننس کیسے ہوتی ہے کہ آپ کے سوشل سروسز یا سروس ڈیلیوری کا جو ذمہ داری ہے وہ ریاست بہتر انداز میں ادا کرے.
सिक्योरिटी के क्वेश्चन को रियासत, दो बेसिक चीजें हैं जो उसने करनी है। जब किसी निज़ाम के तहत इन दोनों बेसिक किरदारों को उसकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होती है तो माशरे के बाकी जितनी एंटिटीज है उनमें स्ट्रेस क्रिएट होती है और वो अपने तय इसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। बाज़ औक़ात वो सोल्यूशन ठीक होता है, बाज़ औक़ात वो सोल्यूशन ठीक नहीं होता, लेकिन ये जवाब जरूर पैदा कर रहा होता है कुछ लोगों के लिए कि वो सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच अपनाएं। इसका हल क्या है? इसका हल यही है कि डेमोक्रेसी शुड morph towards performing democracy, towards an accountable democracy. मुझे कोई मसला नहीं है कि इस मुल्क में कोई भी लीडर पॉपुलर हो जाए, वो पॉपुलर हो कि उसने पीने का पानी साफ मुहैया किया है, उसने क्लाइमेट चेंज पे फोकस किया है, उसके जो ग्लोबल और रीजनल और नेशनल इश्यूज पे चीज़ें हैं वो प्रो पीपल है। वो सिर्फ मेरी तरह किसी भी वजह से अगर पॉपुलर हो, इंटाइटल्ड हैं लोग, उसके बावजूद भी उसके साथ खड़े रह सकते हैं, लेकिन वो परफॉर्मिंग डेमोक्रेसी की तरफ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा और वो जो अनआंसर्ड इश्यूज हैं वो रहेंगे और ये जो कैपिटल पॉपुलैरिटी का ये 2 साल में दोबारा रिवर्स हो सकता है। इट इज जस्ट लाइक अ बैंक अकाउंट जिसमें आपके पैसे पड़े हैं, वो या तो आप कहीं सही जगह इन्वेस्ट कर देंगे या किसी गैर या मनफी सरगर्मी में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पॉपुलैरिटी दुनिया में ये एक्सपेरिमेंट्स आए हैं वो कन्वर्ट नहीं होती है बेहतर डिलीवरी में तो वो डिजास्टर साबित होती है। थैंक यू।